بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون عن محمد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے سیدہ زینب بنت علی نور نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مانجے چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے دو پھول حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے دونوں شہزادے عون محمد حاضر ہوئے۔ عرض کی امی جان ہمیں بھی مامو جان سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت لے دیں تاکہ ہم بھی اس عظیم شہادت سے بہرمند ہو سکے۔ سیدہ عون محمد کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا بیٹا تمہاری ماں زینب بھی یہی چاہتی ہے، بیٹو تمہاری اس اچھی آرزو اور خواہش سے میرا دل بھی راضی ہو گیا اور مجھے تم پر فخر ہوگا۔ میری گود میں پلنے والوں نے دین حق کی خاطر جان دینے سے گریز نہیں کیا، بیٹو دنیا قیامت تک تمہارے گن گائے گی۔ ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر امام برحق کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فرمایا بھائی جان میرے بیٹوں کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیں، یہ دیکھیں کس طرح میرے پیچھے پھر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن زینب کی یہ بات سن کر رو پڑے۔ فرمایا بہن جاؤ جا کر آرام کرو اور ان بچوں کو بھی کہو آرام کریں، میں اپنی خاطر اپنی بہن کی گود خالی نہیں کروا سکتا۔ سیدہ نے پھر دامن پھیلایا، عرض کی یا امام یہ میرے دل کی حسرت ہے، اسے پورا فرمائیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ غلام قربان ہو رہے ہیں اور آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہے، میرے بچوں کو بھی اجازت دیں تاکہ ناموس اسلام کے تحفظ میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ مجھے احساس ہے کہ میرے دو ہی بیٹے ہیں، نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر زینب ایسے سینکڑوں بیٹے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرض کی یا امام مجھے خالی نہ لٹائیے، اگر آپ نے میری یہ درخواست منظور نہ کی اور پھر کل قیامت کے روز امی جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر تو دیکھتی رہی، بتائیے میں کیا جواب دوں گی؟ بھائی جان بہنوں کو بھائیوں کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور پھر زینب یہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی ظالم اسلام کے نام پر حکومت لے پھر اس کی حدوں کو توڑنا شروع کر دے۔ یا امام آپ کی بہن زینب جانتی ہے کہ یہ وقت آپ پر سخت آزمائش کا وقت ہے، ہر طرف مصیبتوں اور پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بچوں کو تیار کروں، قربان جائیں سیدہ کے صبر پر اور سیدہ کے حوصلے پر، اس لیے کہ تاریخ میں بہنوں کے واقعات بہت ہوں گے مگر زینب جیسی وفاداری کسی نے نہیں کی۔ بہنیں نذرانے کے طور پر پیسے کپڑے یا دیگر اشیاء تو دے دیتی ہیں مگر بچے کوئی نہیں دیتی۔ عرض کی بھائی جان میں آپ کے سامنے سوالی بن کر آئی ہوں، امید ہے آپ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے، اجازت دیں اور میں اپنے بچوں کی سخاوت کروں۔ سیدہ کے اصرار پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت دے دی، خیموں میں لے جا کر بچوں کی زلفیں سواری اور چہرے سے راستے کا گرد و غبار صاف کیا، لباس بدلا، جسموں پر آلات حرب باندھے اور ہاتھوں میں دو ننھی ننھی تلواریں دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا زینب دیر کیوں؟ عرض کی بھائی جان دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے اب نئے کپڑے پہنا رہی ہوں، ماؤں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا دولہا بنے گا، ماں خوشی کرے گی مگر میں زینب اپنی تمام خوشیاں نانے کے دین پر قربان کرتی ہوں۔ یہ کہا اور بچوں کو رخصت کرتے ہوئے ماں کا بدن کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، سارے ارمان دل پہ ختم ہو چکے تھے۔ ماں نے آخری بار بیٹوں کو سینے سے لگایا، عرش کانپ گیا، فرشتے تڑپ اٹھے، پورے چلا پڑی، سیدہ کے صبر پر رش کرنے لگی۔ زینب نے اپنے بچوں کو میدان میں جانے سے پہلے فرمایا بیٹا جاؤ اللہ کا نام لے کر، مگر یاد رکھنا یہ سر کٹ تو جائے مگر باطل کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ بیٹو جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا اور ان کوفیوں سے پانی نہ مانگنا اور نہ ہی رحم کا سوال کرنا، جب تیر اور تلوار لگے تو تلاوت قرآن کرنا۔ فرمایا اب جاؤ اللہ کے سپرد، گھل کے مختل دے ول دوویں لختے جگر، کیا زینب نے تیرا خدایا شکر،
میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر، میری اولاد ویران دے کم آ گئی۔ اور جب انہوں محمد رضی اللہ تعالی عنہما مقتل گاہ کی طرف نکلے تو یوں معلوم ہوا جھوم کر خیمہ سے نکلے جگمگاتے دو ہلال، دل میں حلم مصطفی حیدری رخ پر جلال، مینا کی صورت لشکر آدھا پہ برسے گا زوال، جان ماموں پہ فدا کرنے بڑے زینب کے لال۔ اور کسی اور شاعر نے یوں کہا جنگ گاہ میں گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے آئے، شان اپنی سواری کے دکھاتے ہوئے آئے، نیزوں کو دلارانہ ہلاتے ہوئے آئے، اندھیاں سوئے ظالم بتاتے ہوئے آئے۔ دونوں بھائی بڑے جوش و جذبہ سے میدان کربلا کی طرف چلے اور میدان میں جا کر دشمن کو مخاطب کر کے کہا، سنو اے کوفیو، دادا میں جو قوت تھی وہ طاقت بھی ہے ہم میں، اے زور یہی نانا کا شجاعت بھی ہے ہم میں، وہ دبدبا و شان و شوکت بھی ہے ہم میں، اور ماموں کی مظلومی و غربت بھی ہے ہم میں۔ پھر دونوں کچھ اس طرح شجاعت اور بہادری سے لڑے کہ میدان جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ جب عمرو بن سعد نے شہزادوں کا یہ انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا کہ انہیں بچے نہ سمجھو، ان کی رگوں میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور ان کے بازوؤں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہے۔ چنانچہ عبداللہ کے لخت جگر سیدہ زینب کے نور نظر بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ اپنا مقصد پا لیتے اور عمر سعد کا خاتمہ کر دیتے، مگر عمر بن سعد پکار اٹھا، او یزید کے ٹکڑے پہ پلنے والو، یہ کہاں کی نمک حرامی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچوں پر ہی قابو نہیں پایا جا رہا، وہ غالب آتے جا رہے ہیں، اگر ایسی ہی سستی کی تو ہو سکتا ہے یہ سب کا کام تمام کر دیں، جلدی کرو سب مل کر یک بارگی حملہ کر دو۔ چنانچہ چمنستان زہرا کے 9 نہالوں پر تیروں اور نیزوں کی بارشیں ہونے لگی، تلواروں کے بے در پہ وار نے عونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو زخموں سے بے تاب کر دیا۔ آخر دونوں شہزادے اپنی امی زینب کو داغ مفارقت دیتے ہوئے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی کہ میرے دل کی راحت، میرے نور نظر عظمت اسلام کی خاطر قربان ہو گئے ہیں، تو واویلا نہیں کیا، پیٹا نہیں ہے، بلکہ فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بانجوں کی لاشوں کو اٹھایا، خیموں میں لائے اور آواز دے کر فرمایا، اے میری ماں جائی، لیجئے یہ تمہاری حسرت بھی پوری ہوگی، تمہارے شہزادے بھی نانا جان کے پاس پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔